کہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو بتایا کہ میں راتوں رات 1.25 مہینے کا سفر طے کر کے آپ کے پاس بھی موجود ہوں، آسمانوں کا بھی میں نے سفر کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف کے بارے میں غلط کہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت یوں بیان کی کہ بیت المقدس کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جو بندہ جو بھی چیز پوچھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس چیز کو دیکھ کر بیان کرتے جاتے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری 2 نیکیاں ہیں، نمبر 1 میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، نمبر 2 جب بھی میں آذان کہتا ہوں 2 نوافل کا اہتمام ضرور کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ محل دیکھا جس محل کی وجہ سے ارد گرد جنت بھی بے انتہا حسین ہو چکی ہے۔ جس طرح کسی سوسائٹی کے اندر، کالونی کے اندر کوئی اچھا سا گھر ہو تو اس سوسائٹی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جس طرح ہمارا یہ لائن پور گیلریا بن رہا ہے اس کالونی کا، تو یہ کچھ امتیازات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قصر تھا، جو سونے کا محل تھا، اس سونے کے محل نے باقی جگہ کو بھی قیمتی اور اعلیٰ ترین بنا دیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اب سب کے سامنے ہیں۔ چوتھا واقعہ، آپ نے فرعون کی جو بیوٹی میکر تھی، جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی، اس کے شاہی محل کے اندر جب اس کو زندہ چلایا گیا، اس کے بچوں کو زندہ چلایا گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہزاروں سال کے بعد اس کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کروایا کہ یہ وہ معراج کی، عروج کی، ترقی اور سرفرازی کی کنجی ہے۔ اگر اس مقام تک پہنچنا ہے آپ کو بڑی قربانیاں دینا ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر